سب سے بڑا فتنہ جو مردوں پر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو بھول جائے، احکام الہیہ کو بھول جائے۔ بیوی راضی ہونے چاہیے، عورت راضی ہونی چاہیے۔ اسلام کے کوئی احکامات چھوٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی کو پردے کی بات ہے، یہ پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی بغیر اجازت کے گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں، جاننے والے ہیں، غیر آدمی کے ساتھ تو نہیں بیٹھی، جاننے والے۔ اور اسلام پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان خاوند کے بھائی کے بارے میں کہتا ہے یہ موت ہے۔ دیور جس کی یہ بھابھی ہے اس کو اسلام موت کہتا ہے۔ اور کوئی شادی نہیں جس کے اندر عورت اور مردوں کا مخلوط اجتماع نہ ہو، کوئی ولیمہ نہیں جو شادی ہال کے اندر عورتیں اور مرد بن ٹھن کے اکٹھے موجود نہ ہو۔ تعلیمی مراکز عورتوں اور مردوں کے اکٹھے ہیں، کہاں جائے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح عورتوں کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کی گئی۔ بخاری و مسلم میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی شدید فتنہ نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑا فتنہ جو مردوں پر ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور اکثریت اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا دیندار ہوتا ہے، کسی بے دین عورت سے شادی کر بیٹھتا ہے، وہ چہرہ جو سنت مصطفیٰ سے جگمگاتا تھا وہ ایک بے دین لڑکی کو اپنے گھر میں لا کر وہ چہرہ یہود و نصارہ اور مجوس جیسا منہ بنا لیتا ہے۔ اس سے پوچھو بھائی آپ تو محمدی چہرے والے تھے، کیا ہوا؟ اور جی بڈھی کہندی بھی داڑھی نہیں چنگی لگتی۔ جس بیوی نے آتے ہی آپ کے گھر سے سنت کا قتل کروایا ہے کہ آپ کی اولاد کو خالد ابن ولید کے راستے پہ چلائے گی رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر ابن خطاب کی سیرت پڑھائے گی، صدیق اکبر کی راہ دکھلائے گی، کس راہ پہ چلائے گی؟ آپ کے بچے ہائے جمالوں نہیں بنیں گے تو کیا بنے گا؟ جس نے آپ کے گھر میں آتے ہی محمد کریم کی سنتوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کھوک سے امید کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، کوئی عالم پیدا ہوگا؟ آپ کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، میرے نزدیک شیطان کا سب سے بڑا دروازہ یہی ہے۔ آپ ایک ایسی عورت کو گھر میں لائے ہیں جو دینی تصور کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اپنی اولاد کی خیر منائیں۔ اسی کی گود میں پلتی رہی تو یاد رکھیے بڑھاپے کے اندر مولویوں کے دروازوں پہ گھومتے رہو گے، فضول کے دھکے کھاتے رہو گے، کوئی طبیعت ہی دے دیا، منڈا بڑا ہی بدتمیز ہے۔ جس ماں نے اس کے بابا کے گھر میں آتے ہی اسلام پر چھریاں چلائی تھی وہ کبھی بھی اس بچے کے دل میں ایمان کو پروان نہیں چڑھائے۔ یہ عورتوں کا فتنہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو بھول جائے، احکام الہیہ کو بھول جائے۔ بیوی راضی ہونے چاہیے، عورت راضی ہونی چاہیے۔ اسلام کے کوئی احکامات چھوٹتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے سود کا کاروبار کرنے پر آ جاتے ہیں، بینک سے لون لے کے گاڑی لیتے ہیں، بینک سے لون لے کے مکان بناتے ہیں، بینک سے لون لے کے زمینداری کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ بیگم کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، وہ تھوڑے پیسوں پہ صبر کرنے والی نہیں ہے، اتنی میری کمائی نہیں ہے، اب سود کا پیسہ لوں گا تو اپنی بیگم کو راضی رکھوں گا۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنیے، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ دنیا کی رنگینی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہیں اس کا جانشین بنانے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ،
اللہ تمہیں اس زمین کا جانشین بنانے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنیے، پس دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو۔ اس کی محبت کو اپنے اوپر ایسا غالب نہ کرو کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت نکل جائے، رسول اللہ کا پیار نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی کی محبت باقی رہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو۔ اس کی وہ بات تو پیار و محبت سے مانو جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، اور جہاں وہ اسلام سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو پیار سے، محبت سے، دلائل سے، نہ مانے تو سختی سے، وہ آپ کی رعایا ہے۔ اس کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے پیار پہ غالب نہ ہونے دیجیے۔ اور یاد رکھیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فداہ ابی و امی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے۔ عورت شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان ان رسیوں کو پھینک کر مردوں کو اپنے جال میں قید کرتا ہے۔ جہاں انسان شریعت کی حدود کو چھوڑ کر بڈھی مگر لگتا ہے تو سمجھ لیجئے پھر فتنوں کے دروازوں کے راستے کھل جاتے ہیں، اس کو پھر ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جہاں اس نے شریعت کو اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے پہلے سے ہی حق مقرر کیا ہوتا ہے، ڈن کرتا ہے بیگم سے، آپ کی وہ بات تو مانوں گا جو قرآن و حدیث کے تابع ہوگی، اور جو قرآن و حدیث کے تابع نہیں ہوگی آپ کی ناراضگی برداشت کر سکتا ہوں، عرش والے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، محمد الرسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کا قول سنیے، کسی نامحرم عورت پر داخل ہونا مومن کے لیے جائز نہیں، اگرچہ اس کو قرآن پڑھانا ہی مقصود کیوں نہ ہو۔ اب تو یہ تمیز ہی نہیں ہے، کسی کو پردے کی بات ہے۔ اور صاحب دنیا کس سن میں ہے؟ آپ پرانے دور کی دقیانوسی والی باتیں کرتے ہیں، اب تو کزن تو دور کی بات رہے گی، یہ ہمارے محلے دار ہیں، یہ پڑوسی ہیں، وہ پڑوسی بغیر اجازت کے گھر میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں، جاننے والے ہیں، غیر آدمی کے ساتھ تو نہیں بیٹھی بیٹی، جاننے والے۔ اور اسلام پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان خاوند کے بھائی کے بارے میں کہتا ہے یہ موت ہے۔ دیور جس کی یہ بھابھی ہے اس کو اسلام موت کہتا ہے۔ اور کوئی شادی نہیں جس کے اندر عورت اور مردوں کا مخلوط اجتماع نہ ہو، کوئی ولیمہ نہیں جو شادی ہال کے اندر عورتیں اور مرد بن ٹھن کے اکٹھے موجود نہ ہو۔ تعلیمی مراکز عورتوں اور مردوں کے اکٹھے ہیں، کہاں جائے؟ اور اہل علم منع کرتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھی تنہائی میں کسی عورت کے پاس ایک مرد اکیلا بیٹھ کے اسے قرآن کی تعلیم بھی نہ دے۔ ہو سکتا ہے شیطان میں تو اسے قرآن پڑھا رہا، آپ نے دیکھا نہیں ہے نیٹ کے ذریعے جتنی گندی دوستیاں اور بربادی ہوتی ہیں وہ کہاں سے چلتی ہیں؟ دین کے نام سے نہیں چلتی۔ اجی مجھے پتا ہے وہ لڑکی ہے، میں اسلامک میسیجز فارورڈ کرتا ہوں، بس اسلامی میلز جو ہیں وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، پتا ہے مجھے اسلامی میسیج آئے، دعائیں آئیں، نماز کا طریقہ آیا، پھر کیا حال ہے، کہاں سے ہیں، کدھر رہتی ہیں، دین تک ہی ہمارے دوسرے کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ شیطان پش کرتا ہے، چلو اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو، اینڈ گناہ پر ہوتا ہے۔